جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں آپ کو اور اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تمام ممبران کو دائیں بائیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ نئے اسمبلی میں ہم آج بیٹھے ہیں اور آخری مرتبہ مسجد کا افتتاح تھا، وہاں پہ میں بھی تھا، آپ بھی تھے، ہم نے دو تین نماز اکٹھی پڑھی، اچھی شروعات ہوئی اللہ کے گھر کے افتتاح سے، جمہوریت کے گھر کا افتتاح ہوا۔ اسپیکر صاحب، یہ تزئین و آرائش جو ہے وہ اسمبلی کے ہال کی خوبصورتی ضرور بن سکتی ہے، لیکن اس کی اصل زینت اور اصل زیور جو ہے وہ ایک اچھی روایات قائم کرنا۔ نہ میں اس کرسی پر ہمیشہ بیٹھا رہوں گا، نہ آپ بیٹھے رہیں گے، نہ لیڈر آف دی ہاؤس بیٹھے رہیں گے، لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا موقف سنیں اور حوصلہ پیدا کریں تنقید سننے کی بھی، اور ہمیشہ تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی مثبت سجیشن آتا ہے وہ بھی آنا چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ اور جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ آج کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے، اسپیکر صاحب آج کتنے ہی لوگ ہیں، کوئی ہاسپٹل کے بیڈ پہ بیٹھا ہے، کوئی مزدور دکان میں اپنے بچوں کے لیے دودھ خریدنے کے لیے گیا ہوا ہے، لیکن آج ہر شہری کو کوئی آس کوئی امید ہے کہ بجٹ آ رہا ہے اور ہم ٹی وی اسکرینوں پر دیکھیں کہ کوئی ہمیں ریلیف ملتا ہے، صوبے کے لیے کوئی مثبت اقدام ہوتا ہے، کوئی اچھی راہ آتی ہے۔ میں آج اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو قومی اسمبلی میں پچھلے 3 دنوں میں ہوا ہے، چاہے کوئی بھی اس میں قصوروار ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور ہم سب کو یہاں بھی اور یہاں بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ روزانہ عوام کے ٹیکس سے، عوام کی جیبوں سے یہ اجلاس منعقد ہوتے ہیں، اور جب غریب آدمی جو پہلے بھوکا ہے، امید ڈھونڈتا ہے، اس کو جب دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ ہمارے ووٹ لے کے جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دستوں گرا تو وہاں ہوتے ہیں، ایک دوسرے بوتل پھینکتے ہیں، غلیظ گفتگو کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو جناب اسپیکر کا صرف ہم ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، بلکہ جمہوریت سے ان کا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ صرف گل پکاڑا ہے، ایک دوسرے کی اپنا جو ہے وہ جگ آسائی کرنا ہے۔ تو میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس بجٹ سیشن کو ایک پروڈکٹیو سیشن بنائیں، اچھی بات کریں، اور میری دعا بھی ہے کہ ہم اس نئے ایوان میں ایسی روایات چھوڑ کے جائیں جو آنے والی اسمبلی ممبرز کے لیے مشرہ ہو۔ اسپیکر صاحب، آج باقاعدہ بجٹ ڈبیٹ کا آغاز ہوا ہے، 3 سال ہونے کو آئے ہیں اس حکومت کو۔ ہم نے سنا تھا کہ 3 مہینے دیں، 90 دن دیں، کچھ نہ کہیں، تنقید نہ کریں، ہم سب ٹھیک کر دیں گے، ہم نے سنا۔ اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ کالی پٹیاں باندھ کر ہم نے حق لیا تھا، ہمارے شدید تحفظات سے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، لیکن کسی جمہوریت کے لیے، کسی سسٹم کے لیے، کسی سستی جمہوریت کو
اور توانا کرنے کے لیے یہ جانتے ہیں دوسرے کو کہ ہم لارجسٹ پارٹی تھے اس صوبے کی اور آج اپنے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کہا اس گاڑی کو چلنا چاہیے. لیکن آج 3 سال بعد تو حق بنتا ہے کہ بھرپور طریقے سے جائزہ لیا جائے کہ اس حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کیسی رہی. میں کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، اپنے آرگومنٹ سے اپنی ڈیٹا سے عوام کے سامنے پیش کروں گا، پھر عوام ڈیسائیڈ کریں گے کہ 3 سالہ کارکردگی کیسی. اسپیکر صاحب، کسی نے گھر بھی چلانا ہوتا ہے، گھر کا خرچ بنانا ہوتا ہے، تو گھر کے سیانے بیٹھتے ہیں کہ بھائی مہینہ گزارنا ہے، کس کس چیز کی بچت کرنی ہے، کس کس چیز کو اپنا جو ہے وہ خرچہ بچانا ہے. اس پارٹی کے سربراہ نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، میں IMF کے پاس نہیں جاؤں. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں. اسپیکر صاحب، پہلا وزیر خزانہ، دوسرا وزیر خزانہ، تیسرا وزیر خزانہ، 3 سال اور 3 وزیر خزانہ. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، چہرے بدلتے ہیں، تسلسل قائم رہے تو چہرے بدلنے میں کوئی حل نہیں ہے، وہ بہتری کا سب بنتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ پاکستانی اپنے وسائل کو بروئے قرار لا کر IMF میں جانے کو اوائڈ کرنا ہے، جانا ہے نہیں جانا ہے. یعنی کیپٹل مارکیٹ کی بنیادیں ہل گئی اور پھر جو فائنانس کے آئنسٹائن تھے وہ آخرکار IMF کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر ایسے اذیت ناک کنڈیشن ساتھ لے کے آئے کہ آج 3 سال ہونے کو ہیں لیکن عوام کی اذیت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اسپیکر صاحب، یہ مذاق نہیں ہے. 40% روپیہ ڈی ویلیو کیا گیا، 40%. اور اس کا ایک نیچرل آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایکسپورٹس بڑھتی، روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا، ایکسپورٹس بڑھی نہیں، اور ہم نے وہ کچھ کر دیا جو شاید IMF کا تقاضا بھی نہیں تھا. قصہ بند ہو گیا، نیا چہرہ سامنے آیا. چلو یہ چہرہ تو شاید PTI کا تھا، جو اگلے 2 چہرے ہیں تو PTI سے دور دور کا تعلق نہیں تھا. جماعتیں ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو لے کے آتی ہیں جو ان کا مینیفیسٹو آگے لے کے چلے، عوام سے جو عہد کیا ہوتا ہے اس کا ایفائے عہد ہو، جو وعدے کیے لوگوں سے پورے ہوں. جو دوسرے آئے وہ IMF سے گھوم آتے تھے، اور وہ اکیلے نہیں آئے، وہ ساتھ گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی IMF سے لے آئے اور نئے نئے سب بات دکھائے. اسپیکر صاحب، آج تک مصر کی مثال آپ کے سامنے ہے. کس نے آنکھیں بند کر کر IMF کے پیچھے لگا اور گروتھ کی؟ کبھی ایسے نہیں ہوا. IMF تو آپ کو جبر دیتا ہے. ہم نے بھی اپنے ادوار میں IMF کا پروگرام شاید پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں پہلا پروگرام تھا جو ہم نے کامیابی سے مکمل کیا، اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے گروتھ ریٹ دیا. قرضہ لیا جاتا ہے، شاید قرضے کو گالی بنا دیا گیا تھا. آج 25,000 قرضہ چھوڑ کے گئے تھے، 48,000 پہ قرضہ پہنچانے والوں کو سمجھ آ گئی. قرضہ لینا پڑتا ہے لیکن قرضہ پروڈکٹیو یوز کے لینا پڑتا ہے. اگر قرضہ لے کر آپ نے انفراسٹرکچر بنایا ہے، آپ نے لوگوں کو میٹروز دی ہیں، آپ نے لوگوں کو سستی سواری دی ہے، دنیا جہان میں اپنا جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے اوپر آپ کو سبسڈی دینی پڑتی ہے.
آج تیسرا وزیر خزانہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ٹیکس فری بجٹ دیا ہے، اور دوسرے سانس میں کہتی نہیں شاید 25 روپے پیٹرولیم بڑھے، ہم اس کو پیٹرولیم لیوی بڑھائیں گے، اور یہ بھی کہا کہ شاید مہنگائی بڑھے۔ ابھی بجٹ ہضم نہیں ہوا تھا پاکستانی قوم کو، دوسرے دن پیٹرول مہنگا کر دیا جاتا ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا جائے اسپیکر صاحب کہ یہ کون سا گروتھ ہے، کون سی ترقی کے سہانے خواب ہیں جو صرف 2 مہینے میں دکھائے جا رہے ہیں۔ یعنی IMF کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا IMF کہ گروتھ ریٹ جو ہے 1.1 ہوگا، ورلڈ بینک کہہ رہا تھا گروتھ ریٹ 0.5 ہوگا، ان کا اپنا اسٹیٹ بینک کہہ رہا تھا کہ گروتھ ریٹ will fall around 2 to 3%. یہ کہہ رہے نہیں، گروتھ ریٹ 3.94%۔ اب آپ سیزن ریویو یہ دیکھیں، پچھلے سال اسپیکر صاحب میں کوئی 10 سال پرانی بات نہیں کرتا، انہوں نے کہا کہ ہم 3.2 گروتھ ریٹ ہے، انٹرنیشنل سے کہا 3.3 اپنا تو ہے ہی نہیں، 2 گروتھ ریٹ 1.9 ہے، انہوں نے تسلیم کیا ہم سے بڑھتی، اور پھر کہا نہیں 1.9 نہیں اب 2.1 ہے۔ یہ گھر کے بجٹ سے بات سنتی ہے، پاکستانی قوم کا بجٹ ہے، 22 کروڑ لوگوں کا بجٹ ہے، خدا اگر آپ کی پرفارمنس نہیں ہے، یہ الفاظ کا گول دھندا، یہ کھلواڑ بند کرو۔ آج پاکستانی قوم بھوکی ہے، اور میں کوئی اپنا جو ہے نا وہ سوپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا۔ آج اگر آپ دیکھیں اسپیکر صاحب، پر کیپٹا انکم $1629 سے کم ہو کر $1543 بن چکی ہے۔ مہنگائی تو ہمارے 2018 میں مسلم نون کی حکومت میں 3.9%، 3.9% تھی، آج 8.8% ہے، اور چند ماہ پہلے یہ ڈبل ڈجٹ تھی۔ گزشتہ 3 سالوں میں مہنگائی 30% ہو گئی، بے روزگاری 35 لاکھ سے بڑھ کر 85 لاکھ ہو گئی، یعنی 50 لاکھ لوگ جو ہیں بے روزگار ہوئے۔ غربت گزشتہ 3 سالوں میں اسپیکر صاحب 2,02,000 نہیں، 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے، یعنی کل 7.5 کروڑ لوگ جو ہیں اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے۔ میں ضرور چاہوں گا کہ میں اپنا جو ہے نا وہ کسی ہزار رسائی سے کام نہ لوں، فیکشن فگر سے کام لوں، گروتھ کا وبیلا مچانے والے، سب اچھا کا باجا بجانے والے سنے کام کھول کر کہ 2018 میں چینی 55 روپے تھی، آج 105 روپے کلو، آٹا 35 روپے کلو تھا، آج 75 روپے فی کلو، دال چنا میں غریب آدمی کی بات کر رہا ہوں 90 روپے کلو تھی، 160 روپے فی کلو، گھی 188 روپے کلو تھا، آج 260 روپے فی کلو، کوکنگ آئل 192، آج 270 روپے فی کلو، چاول 85 روپے فی کلو تھے، آج 170 روپے فی کلو، دال ماش 140، آج 320 روپے فی کلو، چائے 750، آج 950 روپے فی کلو، دال مسور 130 روپے فی کلو، آج 160 روپے فی کلو، گوشت 850، آج 1500 روپے فی کلو، بجلی
फी यूनिट 8 रुपए थी, आज 20 रुपए फी यूनिट है। अद्वियात 300 से 500 का इजाफा हुआ। घरेलू सार्वजनिक के लिए बिजली का यूनिट फी यूनिट 8 रुपए हुआ करता था 2018 में, आज 27 रुपए है। गैस 300% महंगी हुई। पेट्रोल इन 3 सालों में 28 रुपए महंगा हुआ। मुझे अपने दिल पे हाथ रख के मेरी कोशिश यहां भी और यहां भी बताएं, क्या 20,000 में जो कम से कम उजरत का ऐलान किया इस बजट में, गरीब आदमी का गुजारा 1 महीने का हो सकता है? स्पीकर साहब, ये वो सवाल है जो आज घर जाकर मेरे मोसेस दोस्त सोचे कि अगर ग्रोथ ऐसी होती है तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ऐसी ग्रोथ ना हो, क्योंकि आज घर घर में भूख और प्यास दस्तक दे रही है। बेटे के पास मां के लिए दवाइयां तो पैसे अदा करने के लिए पैसे नहीं है। बिजली के बिल, पानी के बिल, यूनिवर्सिटी की फीसें, स्कूलों की फीसें गरीब आदमी कहां से दे? जो माजरा मैंने आपके सामने बयान किया है। स्पीकर साहब, इन्हीं के जुबानी, इन्हीं के वादे मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, खुद से कुछ नहीं कह रहा हूं। यानी 550 डैम बनाने थे, झूठ। 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, झूठ। 50 लाख घर देने थे, झूठ। 200 अरब वापस लाने थे, झूठ। पुलिस इस्लाहत करनी थी, झूठ। 90 दिन में करप्शन का खात्मा करना था, झूठ। यकसा तालीमी मसाल 2 करोड़ बच्चों को दिलाएंगे, झूठ। 1 साल में इंसाफ मिलेगा, झूठ। गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, झूठ। और सबसे बढ़कर जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे, झूठ। आज इस 12 करोड़ के सूबे को रिमोट कंट्रोल से इस्लामाबाद से हिदायत दी जाती है। 18वीं तरमीम के बाद स्पीकर साहब, सूबा बहुत से कामों में खुद मुख्तार है, फिर क्यों जरूरत पड़ती है कि इस्लामाबाद से जो डायरेक्शन आती है उस पर अमल दरामद होता है? ये सूबे के अवाम के साथ, सूबे की खुद मुख्तारी के साथ और उस आईनी तरमीम के साथ जो पार्लियामेंट ने मुश्तरका तौर पर मंजूर की, उसके साथ ज्यादती है और सबसे बढ़कर जमहूरियत के साथ मजाक है। स्पीकर साहब, डिविजनल पूल पे आ जाते हैं। पहले डिविजनल पूल जो है वो एक बैकबोन होता है बजट की, जहां से अंदाजा होता है कि कितने महासिल आने हैं। सुबह कर उसको देखकर अपनी जो है वो लोग पर सीधी करता है, अपने प्रायोरिटीज लिखता है, देखता है। यानी पिछले माली साल में 400 अरब रुपए जो थे वो इजाफी रकम दिखाई गई, जिसमें से 125 अरब जो थे वो वफाक के लिए इजाफी थे। अगर इस तरह देखा जाए तो सिर्फ 278 अरब रुपए जो हैं वो साबका बजट में सिर्फ 12% इजाफा के बराबर है। माली साल 2021 में इस पूल में 1354 अरब रुपया, जो 30% महंगाई को अकाउंट फॉर करके
1040 ارب روپے کے برابر بنتا ہے. یہ رقم 1040 ارب اس کے برابر بھی نہیں جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2018 میں وفاق سے وصول کی تھی، جو کہ 1071 روپے تھی. اب مالی سال 2022 میں 1683 ارب مختص کیے گئے ہیں، جو کہ 2020 میں یہ رقم 1601 ارب تھی. اسپیکر صاحب، میں نے ایوان کی بات کہا تھا کہ یہ اعداد و شمار کا دور و دھندا چلتا آتا ہے، لیکن جو لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے، جو ایک اپنا جو ہے وہ پیمانہ ہوتا ہے جانچنے کا، وہ ایک آدمی کی زندگی میں بجٹ جو ہے وہ کیا مثبت تبدیلی لے کے آتا ہے، گھر کی کھانے پینے کی اشیاء میں اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. تو کرونا بہت رویا گیا، کرونا کے پیچھے چھپنے کی بڑی کوشش کی، اس میں میں آتا ہوں. لیکن آج ستم ظریفی یہ ہے اسپیکر صاحب کہ پاکستان کی جو روپے کی قدر ہے وہ ریجن میں سب سے زیادہ کم ہے. افغانستان تکلیف ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہیں کہ ساتھ اگر ایکسچینج ریٹ کا موازنہ کیا جائے تو وہ 2 روپے پاکستانی. بنگلہ دیش 1.8 روپے. جنوبی ایشیا میں مالدیو سب سے بہترین معیشت ہے، اس کے بعد بنگلہ دیش دوسرے نمبر پر ہے، بھارت جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے، اور ہمارا اللہ ہی حافظ. اور اس کے بعد میں نے جو وپتا بیان کی اسپیکر صاحب، یہ میرے لفظ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے لفظ ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے 2.5 سال بعد سمجھ آئیے کہ معیشت کس بنا کر. تو یہ جو بات میں نے جو آپ سے بیان کیا ہے یہ حقیقت ٹھیک ہے کہ ان کی بات اس بات سے مسابقت رکھتی ہے کہ جو آج حال اس معیشت کا کیا گیا، جو ایکسپیریمنٹ اس معیشت کا پچھلے 3 سالوں میں کیا گیا، تو شاید اپنا جو ہے نا وہ یہی حال ہونا تھا. میں اسپیکر صاحب گزارش کروں گا پنجاب پہ آتے ہیں دوبارہ سے، کیونکہ پچھلے بجٹ میں میرے ساتھیوں کو گرا تھا کہ یہ وفاق کی بات کرتے ہیں، صوبے کی بات کرتے نہیں. تو میں نے ان کی رائے کو مقدم جانا، تو میں نے کہا آج وفاق کی صوبے کی بات پہلے بھی کی تھی، لیکن آج زیادہ کریں گے، زیادہ آئینہ دکھانے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. اسپیکر صاحب، اپنے جو ہے وہ 2022 میں ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ 560 ارب روپے تیسرے سال یعنی 2022 میں. 2018 میں مسلم لیگ نون کا جو آخری بجٹ تھا وہ 635 ارب کا تھا. یعنی آج 3 سال بعد بھی ہمارا جو آخری بجٹ تھا اس کا حجم آج کے بجٹ سے زیادہ ہے. اور یہ 560 ارب دکھانے کے لیے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے اچھا ہے، لیکن جو 30% مہنگائی کی اذیت آپ نے عوام کو دی ہے، اگر اس کو اکاؤنٹ پر کیا جائے تو یہ 430 ارب بنتا ہے. تو کہاں 430 اور کہاں 635 ارب جو ہم چھوڑ کے گئے تھے. میں جنوبی پنجاب کا خواب دکھانے والوں کو آج 3 سال بعد بھی سمجھنا نہیں ہو سکا، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب میں انہوں نے 33% کے اعلان کے ساتھ 179 ارب روپیہ رکھا ہے، جبکہ 2018 میں مسلم لیگ نون نے 228 ارب رکھا تھا، جو کہ آج کے 3 سال کی 179 ارب سے زیادہ ہے اور 36% ہے.
महंगाई की शरह के तनासुब से फिर आप अंदाजा लगाएं कि ये और कम हो जाए। स्पीकर साहब, गुजारिश ये है कि बजट जो है ना, उसके लिए आपको रिसोर्सेस पैदा करनी पड़ती है और उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है। सिर्फ टीवी टॉक शोज पर आकर अपना जो है वो बयानबाजी से सूबे के टैक्स नहीं बढ़ते। स्पोर्ट्स पर्सन जिनकी तादाद अब हिंदी से बहुत आगे जा चुकी है, उनको लाकर तरक्की का मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि लीडर ऑफ द हाउस जो है वो आज जनूबी पंजाब से ताल्लुक है। अख्तियार उनके पास था तो जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट का वादा किया गया था, सूबा वादा किया गया, सूबा नहीं बन सका, छूटा वादा था, सेक्रेटेरिएट का वादा किया गया। अब मेरे दोस्त मुझे सुनाएंगे कि बिल्डिंग बन गई, उसको तैनात कर दिया। 3 साल बाद सिर्फ मुझे ये बता दिया जाए कि क्या बहावलपुर के कोटों का गरीब भारी जो है, क्या उसको वन विंडो ऑपरेशन के तहत सस्ता इंसाफ मिलता है? क्या उसके पुलिस के मसाइल उसको उसके लिए लाहौर आना पड़ता है कि नहीं आना पड़ता? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।